أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما بالوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وقول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق سلام. اللهم صل على محمد عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیا میں جائز حاجات کو بڑھائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنی بھی آپ سب کی حاجات ہیں وہ بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچے. پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور تمام عزاداروں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب اس صفحہ اعضاء پر صحت و سلامتی زندگی کے ساتھ پہنچ سکیں اور فرصت دے سکیں بیوی کو ہر وبا اور بلا سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ یہ ذکر اتنا بابرکت ہے کہ اگر ہم صحیح معنی میں اس کا حق ادا کریں تو اس کی جو برکات ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ انشاءاللہ کسی کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی اور سب جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت ساری ایسی برکات ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور مسلسل وہ نعمتیں پروردگار عالم کی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ خود ذکر محمد والے محمد ہے کہ جو ہمیں نصیب ہے. صلی اللہ محمد دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور آج جو امام معصوم کا جملہ ہے وہ ہے وَسَكُونِ الدِّينِ وَطَيْبِ الْمُخَالِفَةِ وَالسَّبَبِ إِلَى الْوَسِيلَةِ کہ امام فرما رہے ہیں کہ کسر نفسی کرنے اور اچھے اخلاق اختیار کرنے اور نیکی اور خوبی میں آگے بڑھنے میں پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ میری مدد فرمائے. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد. تو امام معصوم یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں، اخلاقی صفات آپ کے اندر ہیں تو صحیح لیکن وہ کبھی کبھی اجاگر ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں، کبھی کبھی آپ ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستقل نہیں ہو پاتے، کسی بھی اخلاقی صفت کو مستقل اپنا نہیں پاتا. کبھی کبھی جذبہ ایمانی ہمارا جوش میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن بات ساری وہی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو مستقل بنیادوں پر اپنی وجود کے اندر لے کر آئیں گے تو پھر آپ ہی کے وجود سے معجزات رونما ہوں گی. یہ ساری حالت ہے. تو یہ سب مکارم اخلاق ہمیں جب معلوم ہوگا کہ جب ہمیں خود اپنا مقام معلوم ہوگا. ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمارا جو مقام ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. انسان کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ بحیثیت انسان، یہاں ساری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، بحیثیت انسان بھی ہماری جو ہے وہ ایک فضیلت ہے. یہ مائک یہاں سے اٹھا لیں، مجھے لگ رہا ہے یہ صحیح ورک نہیں کر رہا. اس طرف نہیں، اس طرف رکھ دیں، یہ پنکھا چل رہا ہے یہاں ہمیشہ اس وجہ سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ٹھیک ہے، یہ سب مکارم اخلاق ہمیں اچھے ہیں سب، لیکن ہمیں پہلے اپنی بھی فضیلت معلوم ہونی چاہیے. بحیثیت انسان بھی بہت بڑی فضیلت، پھر بحیثیت مسلمان اور زیادہ، پھر بحیثیت شیعان حیدر کرار
وہ اور فضیلت ہے. پھر بحیثیت عزادار آپ کے جو رتبے ہیں وہ مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر بحیثیت کنیز جناب سیدہ، کنیز جناب فاطمہ، صلی علی محمد بآلِ محمد باجل. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری فضیلت کیا ہے. دیکھیں شب معراج جب رسول خدا عرش پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے چوتھے آسمان پر دیکھا کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے. تو آپ حیران ہوئے کہ علی یہاں مجھ سے پہلے موجود ہیں. آپ نے جبرائیل سے پوچھا، کہا یہ علی نہیں ہے، یہ ان کی صورت میں ایک فرشتہ خلق کیا ہے خدا. کہ جب فرشتوں نے حضرت علی کے فضائل سنے، ان کی مدح و ثنا سنے، ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہوئے. دیکھیں جن کے فضائل خود خدا پڑھتا ہو تو فرشتوں کے عالم کیا ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں بھی زیارت علی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں بھی زیارت علی کرنی. تو پروردگار نے یہ فرشتہ خلق کیا تاکہ فرشتے زیارت علی سے محروم نہ رہیں. جنت میں جو ماحول ہے نا، انشاءاللہ جب پہنچیں گے انشاءاللہ ضرور کہا کریں. یہاں پہ مہر لگ رہی ہے تو ہمارا پہنچنا انشاءاللہ ویسے تو یقینی ہے، لیکن دعا کریں کہ ڈائریکٹ پہنچ جائیں اور فردوس اعلیٰ جنت الفردوس میں ہو. جنت کے درجے فردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. پھر جنت الفردوس جو ہے اس کو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور باقی جنتیں کن سے بنی. کن فیا کن، ہو جا، ہو گئی. ٹھیک ہے، تو دعا یہی کیا کریں کہ جب پہنچیں جنت میں انشاءاللہ جب ہم ماحول آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ہر درخت پر، ہر پردے پر، جنت کے ہر دروازے پر، فرشتوں کی صورتوں پہ سب جگہ علی علی نظر آتا. صورت علی، سیرت علی، آواز علی. جہاں کہیں ہوگا درختوں کی آوازیں آپ کو ایسا لگے گا یا علی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو کنڈے بجیں گے دروازوں کے اس پہ لگے گا یا علی، ہر طرف یا علی کی آواز. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی لکھا ہے، بے شک لکھا ہے. سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. یا علی، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو درخت طوبہ جو جنت کے اندر درخت ہے، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی ہر شاخ، جنت میں جتنے محل ہیں نا ہمیں بھی انشاءاللہ ملیں گے، وہ ان سب میں ایک ایک شاخ اس کی ہے. اتنا بڑا درخت ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا پتا اتنا بڑا ہے، ایک پتا، کہ اگر وہ پھیلایا جائے تو پوری دنیا پر آ جائے. اور ایسے نہیں وہ پتا خالی پتا، نہیں، اس کے اندر نعمتیں ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو وضاحت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نعمتیں کیا ہیں. تو انشاءاللہ وہ سب ہمارے لیے ہی ہیں. تو اب دیکھیے وہ درخت جو ہے جب وہ چلتا ہے، جھومتا ہے، ہوا سے ہلتا ہے، تو اس کی جو آواز ہے وہ ایک ترانہ ہے، ایک اس کی حسرت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ مشتاق ہے زیارت علی کا. وہ جب اپنی آواز دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دیدار کی تمنا ہے، میں بے چین ہوں زیارت علی کے لیے.
تو دیکھیے ایک مومن کو بھی اتنا ہی بے چین ہونا چاہیے اپنے مولا کی زیارت کے لیے. تو جب رسول خدا معراج پر گئے تو آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملے کہ جہاں آپ کو حضرت علی کی صورت میں، کہیں آواز میں، کہیں سیرت میں کتنے فرشتے ایسے تھے کہ جو حضرت علی کی عبادت کو اتنے متاثر تھے دیکھ کر کہ وہ عبادت علی کو اس کی نقل کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں اس عبادت کو، تاکہ علی سے قریب ہو جائے. کیونکہ ایک عبادت جو ہے یہ ایک ایسا مولا کائنات اتنی پسند کرتے ہیں عبادت کو، نمازوں کو، خدا سے قربت کو، کہ جتنا زیادہ ہم اس طرف آ جائیں گے. یہ عزاداری بھی دیکھیں عبادت ہے، صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، ایک دوسرے کی خدمت بھی عبادت ہے. تو یہ ساری چیزیں مولا کو بہت پسند ہیں، اور یہ علی سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، خود کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. اور جو جتنا پاک ہوگا یہ یاد رکھیں، روحانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، جو جتنا پاک ہوگا وہ اتنا علی سے قریب ہوگا. علی علی کی صدا تھی، جدھر جدھر پہنچا ولی ولی نظر آئے، جدھر جدھر دیکھا کہاں تلک تو نکلا جو ہاتھ پردے سے صاف کرتے یہ دنیا نام بر دیکھا. نعرے حیدری یا حیدری یا حیدری یا آواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ مکارم اخلاق ہے جو امام بیان کر رہے ہیں. خوش اخباری ہے، خود کرداری ہے، کسر نفسی ہے، تواضع ہے، کہ جو آپ کو پاک کریں گے، مولا سے قریب کریں گے. اور وہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں، اب دیکھیے آپ کا مقام کیا ہے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں نا حضرت علی کی کو فالو کرتے ہوئے، ان کی طرف بڑھنے کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے، اب اس کا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ نہ صرف مولائے کائنات کو جا رہا ہے بلکہ ان کے تمام شیعوں کو جا رہا ہے. یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے جو فرشتوں کی تسبیحات ہیں، اگر آپ حقیقی معنی میں شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کے پیروکار ہیں، تو آپ کو یہ ثواب جو ہے وہ مل رہا ہے. تو یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کسر نفسی، تواضع، یہ چیزیں جو ہے اچھے اعتبار پیدا ہوگا. اب دیکھیں ہم بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تواضع کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر تواضع پیدا کر سکتی ہے. تو ایک جو بہت ہی ہمارے قریب کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، وہ ہے سجدہ شکر. معصوم فرماتے کہ جو سجدہ شکر ہے وہ آپ کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے. اب صرف یہی نہیں کہ ہم خالی مجلسوں کو، نمازوں کے بعد ہی ہم سجدہ شکر کریں، بلکہ معصومین کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ سواری پر جا رہے ہوتے اور سفر میں ہوتے اور ایک دم سے کہتے تھے سواری روکو، اور سجدہ کرتے تھے اتر کے، تو اصحاب پوچھتے تھے کہ یبنا رسول اللہ، مولا کیا ہوا؟ ایک دم سے آپ اترے، سواری آپ نے روکی، سجدہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں نعمت یاد آ گئی، اور ہم فوراً اترے اور سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں ہمیں یہاں سہولت دی گئی کہ اگر آپ سواری سے اتر نہیں سکتے تو آپ اپنی وہیں پہ ہتھیلی ایسے کبھی رخسار پہ رکھ لیں، کبھی ماتھے پہ رکھ لیں، اور کہہ لیں شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہمیں بتایا گیا. اگر ہم دیکھیں دن میں کتنی مرتبہ کر لیں تو کتنی ہمیں تواضع ہمارے اندر آ سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں جب آپ نعمت کا کسی شکر کرتے ہیں نا تو اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم سے نرم ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جب آپ وہیں پہ وہ ہمیں صفت جو ہے تواضع کی وہ پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے جو بھی ہو ایک دم آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں، یعنی ایک دم آپ کا رویہ، آپ کا لہجہ اس کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ امام یہ فرماتے ہیں ہمارے مولا علی کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو قلب کی طرح جیتا ہے. قلب یعنی کتا، کتے کی طرح، یعنی اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات بھی پائی جاتی. جانور تو نجس ہے لیکن اس کے اندر تواضع بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خاک پر بیٹھتا ہے، اس لیے تو امام نے فرمایا وفا اس کے اندر پائی جاتی ہے. پھر
راتوں کو وہ جاگتا ہے. آج کل نوجوان بھی ہمارے بہت زیادہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ مقصد سے جاگتا ہے. اس کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہے تو یہ نجس جانور، لیکن اس کے پاس بھی ایک مقصد ہے، حفاظت کرتا ہے، ایک مقصد سے جاگ رہا ہے. پھر وہ قانی ہوتا ہے. اگر اسے ایک ہڈی بھی مل جائے تو وہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے. خاک پر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، پسند کرتا ہے خاک پر بیٹھنا. تو اس لیے امام نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر چونکہ تواضع بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کی یہ خصوصیات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو ایک دن ایک بکرا ریوڑ سے نکل کے پہاڑ پہ چلا گیا. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے گئے اور جا کر اسے ڈھونڈا، اس کو پکڑا، اس کو پیار کیا اور اسے کہا کہ تو تھک گیا ہوگا. اس سے بات کر رہے ہیں کہ تو تھک گیا ہوگا، یہاں پہاڑوں پہ چڑھ پڑا، اور میں تیرے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہ تو قیمتی ہے، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں اگر تو اکیلا رہ گیا، بھٹک گیا، تو کوئی درندہ تجھے کھا لے گا. اور اس کو کندھے پہ اٹھا کے پہاڑ سے اتار کے لائے، ریوڑ میں شامل کیا. تو خدا بند عالم کو ان کی یہ ادا، ان کا یہ تواضع اتنا پسند آیا کہ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، اسی بات پہ ہم تمہیں خلت نبوت سے نوازتے ہیں، اور ہم اپنا جو ٹائٹل ہے وہ تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں کلیم بنا رہے ہیں کہ تم اتنے مہربان ہو. خدا کی ایک مخلوق کے ساتھ تم نے اتنی مہربانی کی، تم میری مخلوق سے اتنی محبت کرتے ہو. دیکھیں تمام مخلوق جو ہے وہ سب خدا کی پیدا کرتے ہیں، خدا کا کنبہ ہے وہ سب، صرف ہمیں اس کی مخلوق نہیں ہے. زمین پہ رینگنے والی جو کیڑی ہے وہ بھی خدا کی پیاری ہے، کیونکہ وہ اس نے پیدا کیا، اس نے خلق کیا اس کو. ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا جانور، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، وہ سب خدا کو پیارے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اسی سبب کی بنا پر کہ ان کے اندر تواضع بہت پایا جاتا تھا، خدا نے ان کو کلیم بنایا اور کہا کہ اے موسیٰ، کیونکہ تو خاک پہ سجدہ کرتا ہے، تجھے خاک پسند ہے، تو کہا کہ ہم تجھے کلیم بنا رہے ہیں اپنا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ اخلاقی صفات، اب سوال یہ ہے کہ کیوں پیدا نہیں ہو پائے. سن سب پوچھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ اتنی زیادہ ہمارے پاس مذہب کی نالج نہیں ہوتی تھی، نہ ڈیٹیلز کچھ آتی تھی. آج کل تو نیٹ آپ کھولیں، جس سبجیکٹ میں چاہیں آپ کو مجلس مل جائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہمارے علماء کو سلامت رکھے. یعنی کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے آپ فوراً سرچ کریں وہ چیز سامنے آ جاتی. لیکن یہ زمانہ یاد رکھیں کہ جتنی سہولتیں دے رہا ہے امتحان اتنا سخت ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے چیز چھپی ہوئی ہوتی تھی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ معصوم کی محفل سجی ہوتی تھی، اگر امام معصوم دیکھتے تھے کوئی غیر آیا ہے، کوئی دشمن آ کے بیٹھ گیا، تو وہیں پہ اپنے آپ کو وہ سمیٹ دیتے تھے. یعنی جو راز کی بات بتانی ہوتی تھی وہ نہیں بتاتے تھے، راز کی بات صرف اپنوں کو ہی بتائی جاتی تھی. لیکن آج اب اس زمانے میں ہر چیز کھل چکی. آپ نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے صلی علی محمد، ان کے مصائب و فضائل اس طرح پہلے سامنے نہیں تھے جیسے اب آئے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے، نوٹس کریں اس چیز کو. تو پہلے ہمارے پاس صرف مختصر مصائب ہوتے تھے اور اس وقت ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہی مصائب ہے. ہاں، صرف مختصر 2-4 باتیں ہوتی، لیکن اب اتنی چیزیں کھل رہی ہیں کہ اگر میں جب ایام فاطمہ آتے ہیں اور مجالس تیار کرتی ہوں، 7, 8, 10 بھی مجالس بنا لوں تو سب میں مسائل بہت زیادہ مل جاتا. پہلے نہیں ملتے تھے اتنے مسائل. تو یہ زمانہ جہاں ہمارے لیے خوش نصیبی کا زمانہ ہے، وہاں مشکلات کا بھی زمانہ ہے اور ہمارے امتحان کا بھی زمانہ ہے.
تو یہ اخلاقی صفات آخر ہم کیوں نہیں ان مجالس سے فائدہ اٹھا پا رہے؟ آخر کیا ہو گیا؟ کیوں ہمارے اندر جگہ نہیں بن رہی؟ پتہ آپ کو کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ ساری چیزیں نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے اندر فضولیات بھر دیں گے تو یہ اچھی باتوں کو نہیں لے گا، جگہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ دماغ کے اندر کھچڑی پک رہی ہوگی، یہ بات بھی ہے وہ بات بھی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے نماز میں ہزاروں خیالات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ہزاروں باتیں کر رکھی، ہزاروں لوگوں کے قصے سن رہے ہیں صبح سے شام تک۔ اب جب سے فون فری ہو گیا، واٹس ایپ آ گیا، پہلے جو بات 5 منٹ میں ہوتی تھی اب وہ 4 گھنٹے میں ہو رہی، ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ لگے ہوئے، ایک ہماری میڈ آئی ہمارے گھر، اس کی 7-8 بہنیں تھیں، وہ جب تک ہمارے گھر کام کرتی تھی نا وہ مستقل فون پہ بات کرتی۔ میں نے کہا آخر اتنی لمبی بات؟ اس نے کہا ایک کا فون بند ہوتا ہے دوسرے کا آ جاتا ہے، دوسرے کا بند ہوتا ہے تیسرے کا آ جاتا ہے، تیسرے کا بند ہوتا ہے چوتھے کا آ جاتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے چل رہے ہوں گے، آپ اپنے دماغ کو فضول باتوں سے بھر لیں گے تو کبھی بھی جو صحیح بات ہے جو وہ آپ کے دماغ میں جگہ ہی نہیں بنا پاتی۔ آیت اللہ طباطبائی اتنے بڑے عالم تھے، آیت اللہ، ایک مرتبہ وہ کسی کا گھر ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے ایک شخص سے ایڈریس پوچھا اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ شخص بار بار بتا رہا تھا۔ اس شخص نے تنگ آگے کہا کہ آپ اتنے بڑے آیت اللہ ہیں اور آپ کے یہ ایڈریس آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دماغ کو فالتو باتوں سے نہیں بھرا ہوا، یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی، 2-4 دفعہ میں مجھے ایڈریس سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہ فالتو بات ہے۔ تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے آیت اللہ تھے۔ تو کہا کہ ہمارے دماغ میں ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی، ہمارے دماغ کی جو ظاہرہ انسان ہے نا، یہاں دنیا میں ہماری ایک حد ہے، تو یہاں پہ ہماری ایک حد ہے، ہم ساری چیزیں نہیں وہ کر سکتے۔ تو پھر ہمیں حدیث ہے باقاعدہ کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم ایک بہت آسان عبادت بتاؤں کہ جس میں تم بالکل ریلیکس رہو، نہ تمہیں وضو کرنا پڑے گا، نہ تمہیں مصلی بچھانا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ خاموشی وہ بہترین عبادت ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو گے، زبان کو کنٹرول میں رکھو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب زبان کنٹرول کریں گے تو زندگی کے اندر آپ کی خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری جو باڈی لینگویج ہے، ظاہری طور پر جو میں ہوں اس میں ادب پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر میرے اندر حیا پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر عقل میں میری اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء اتنے باادب ہوتے ہیں، جو علماء حق ہوتے ہیں نا، اصل میں جو ہمارے علماء اور عرفاء ہیں، اگر آپ کبھی ان کو جا کے دیکھیں، وہ اتنے حیا والے ہوتے ہیں، اتنے ادب والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی فکر کو آباد رکھا ہوا ہوتا ہے، ان لوگوں نے وہ خاموش رہ کے ان کی فکر آباد ہو جاتی ہے۔ تو آیت اللہ جواد عاملی تہرانی ایک مرتبہ سبزی لینے کے لیے گئے۔ اب ہمیں تو مذاق لگتا ہے نا کہ آیت اللہ سبزی لینے کے لیے گئے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو بالکل سادہ رکھتے ہیں، ایک عام آدمی کی طرح سے، جیسے ہمارے آئمہ ہوتے تھے۔ تو سبزی لینے کے لیے گئے، سبزی والے نے ان کا استقبال کیا کہ آیت اللہ آئے ہیں، بہترین سبزی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس لے آیا، کہا کہ دیکھو جب میں نے اسے گھر جا کے کھولا تو اس میں چونٹیوں کا، کیڑیوں کا جتھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو سورس ہے وہ کہیں تمہاری دکان میں ہے، یعنی اس گروپ کا جو باقی حصہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک جگہ کیڑیوں کا ایک گروپ سا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لگا کہ اس کا جو باقی حصہ ہے وہ یا تو تمہاری دکان میں ہے یا کہیں اور ہے، تو میں ان کو ان کے گروپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ دکاندار حیران ہو گیا
کہ یہ بات بھی کوئی سوچنے کی بات ہے. لیکن دیکھیں جب انسان کی فکر آباد ہوتی ہے تو پھر وہ اتنا باریک بین ہو جاتا ہے، وہ اتنی باریکی سے وہ آدمی پھر سوچتا ہے. یہ چیز آتی ہے جب آپ اپنی فکر کو آباد کرتے ہیں، اور فکر آباد ہوتی ہے خاموشی سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دیکھیں جتنا انسان کے اندر تواضع ہوگا، یہ خاموشی سے آپ کے اندر بہت ساری جو ہے تواضع پیدا ہوگا، ادب پیدا ہوگا، حیا پیدا ہوگی، عقل کو توانائی ملے گی. جتنا تواضع پیدا ہوگا نا اتنا ہی جلدی آپ کسی کے دل کو منقلب کر دیں گے. اور یہ رسول خدا نے کر کے دکھایا کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے نکلے مدینے جانے کے لیے، تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا برد اسلم، اس کو 80 افراد کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو گرفتار کر، تو تمہیں 100 اونٹ ملیں گے جو بھی گرفتار کر کے لائے. اب اس زمانے میں عرب والے جو تھے وہ اونٹوں پہ جان دیتے تھے. اب یہ شخص جو تھا برد اسلم، یہ چل پڑا. اسلم قبیلے کا تھا، برد اسلمی اس کو کہتے تھے. 80 افراد کا لشکر لے کے، اور جب نبی کے سامنے پہنچے، نبی نے، ظاہر ہے وہ تو تنہا تھے، وہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو نبی نے بہت آرام کے ساتھ اس سے بات کی. اس کا نام پوچھا، اس نے کہا برد. آپ نے فرمایا اچھا تمہارا نام برد ہے یعنی ٹھنڈک. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو قرآن کی جو آیت ہے یا نارونی بردم و سلامن، کہا کہ ہاں اس طرح ہمارے قرآن میں آیت موجود ہے. کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا اسلم قبیلے سے. تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمیں گرفتار کر لو گے تو کیا ہوگا؟ 80 اونٹ ملیں گے، لیکن اگر اس طرف آ جاؤ تو نعمتوں کی انتہا ہے، جہاں تمہیں کیا کیا کچھ نہیں ملے. اب جب اس نے نبی کا تواضع یہ دیکھا، نبی کو دیکھا کہ وہ اتنے سافٹ بولنے والے ہیں، اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اتنے ہمبل ہیں، اتنی تواضع کے ساتھ، کہ ہم تو تلواریں لے کے کھڑے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ ایک دم سے منقلب ہو اور مسلمانوں نے 80 افراد کے ساتھ. اب یہ کون سا وقت ہے؟ نماز مغرب کے بعد وہ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا 80 افراد نے، اور نبی نے کہا چلو نماز عشاء کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کی یہ عبادت نہیں آتی. آپ نے کہا جیسے میں کر رہا ہوں میری پیروی کرو. تو آپ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ نماز مغرب تک مسلمان نہیں تھے، لیکن نماز مغرب کے بعد مسلمان ہوئے. نماز مغرب اور عشاء میں کتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، کتنا فاصلہ ہے. اور عشاء کی نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھ رہے، اور پیغمبر نے سفید پرچم اس کے ہاتھ میں دیا. 80 افراد کا وہ لشکر پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کی قیادت میں مدینے میں داخل ہوا، اور وہاں آپ کو پتہ کتنا اچھا استقبال ہوا. ابو ایوب انصاری کے گھر ان کا قیام. تو جس چیز کو ابو سفیان نے پیغمبر کے لیے ایک زحمت بنانا چاہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر کی شان بنایا، اور پیغمبر بڑی شان کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ مدینے کے اندر داخل ہوئے. وہ تو تنہا جا رہے تھے. خدا نے کہا میرے حبیب تم تنہا کیوں جاؤ، تم اتنی شان کے ساتھ داخل ہو. درود پڑھ لیجیے بابا صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ تواضع جو ہے آپ کے اندر ادب پیدا کرے گا. آپ نے دیکھا آج ہمارے معاشرے میں ادب کی کتنی کمی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے چونکہ تواضع چھوڑا، ادب ہاتھ سے نکلا، ادب ہاتھ سے نکلا، حیا ہاتھ سے نکلی. ٹھیک ہے، یہ ادب جو ہے وہ حیا پیدا کرتا ہے. اور حیا کیا ہے کہ یہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے. دیکھا آپ نے حلال اور حرام آج کل مکس ہو گیا اس وقت. اب مقصد امام حسین ہمیشہ اپنے بچوں کو بتایا کریں ہر محرم میں، بلکہ محرم میں کیا اٹھتے بیٹھتے آپ چھوٹے بچوں کو، جب بچے چھوٹے اس وقت سے بتائیں کہ یزید کیا کر رہا تھا.
حلال محمد کو حرام، حرام محمد کو حلال کر رہا تھا. بچوں کو یہ بتائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. یہ بتانا اس وقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کن لوگوں کو آپ چھو سکتے ہیں، لڑکوں کو بھی بتائیں، بچیوں کو بھی بتائیں. صرف بچیوں کو نہیں بتانا. ہم بعض اوقات لڑکوں کو بہت چھوٹ دے دیتے کہ تربیت اور یہ ساری چیزیں تو صرف لڑکیوں کو بتانی ہے، لڑکوں کو بھی بتانا ہے. پتہ ہے نا آپ کو ہمارے ملک میں کتنی تیزی کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ کی ایک وبا پھیل رہی ہے. دیکھا آپ نے کیسے اس کچھ عرصے میں ہمارے ملک میں ہر دوسرے دن ایک عورت قتل ہو رہی ہے. اگر آپ خبریں دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلے. دیکھا آپ نے نور مقدم کا کتنا بھیانک کیس ہے، کتنا خطرناک انجام ہے. یہ سب کس لیے کہ ہم حلال اور حرام بتا نہیں بتا رہے کہ آپ کو کس کے قریب رہنا ہے، کس کے قریب نہیں رہنا ہے. ایک دن میں ایک یونیورسٹی گئی تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے. حالانکہ میں بھی آپ سب لوگوں جیسے ہوں، یعنی کہ ہم کوئی وہ لوگ ہیں جو اتنے دیندار نہیں ہیں. ہم لوگ وہ ہیں جو صرف دین کے لبادے میں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ امام آنا چکے ہوتے. اگر ہم سب حقیقی میں شیعہ ہوتے، دیندار ہوتے. لیکن آپ دیکھیں مجھے بھی باقاعدہ جھٹکا لگا کہ ایک منظر میں نے یونیورسٹی کے اندر ایسا دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں گروپ بیٹھا ہے لڑکے لڑکیوں کا، اور سب آپ یقین کریں ایسے بیٹھے جیسے میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں اس طرح بیٹھے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم حلال حرام نہیں بتا رہے. ہم نہیں بتا رہے بچے بچیوں کو کہ آپ گھر سے تو نکل رہے، آپ کا محرم کے ساتھ ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے، آپ کو بات کیسے کرنی ہے کسی سے. آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے. علامہ سیستانی کے پاس سوال کیا تھا کسی نے کہ ہم تو باہر رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب ان کا کلچر ہے کہ سب ہاتھ ملائیں گے، تو کیا ہمیں اجازت ہے ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں رہ رہے ہیں تو آپ دوسروں سے نامحرم سے آپ ہاتھ ملائیں گے. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ ان لوگوں کو بتائیں. ہم لوگ اصل میں جب ہمارے پاکستانی وہاں پہنچتے ہیں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی عمارات اور ان کا ترقی وہ سب چیزیں دیکھ کے، اور ایک احساس کمتری ہمارے اندر مذہبی طور پہ بھی ہے. ہم لوگ مذہبی طور پر بھی احساس کمتری کا شکار ہیں کہ اپنی اسلامی اقدار اور روایات کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ دوسرا ہمیں شاید بیکورڈ سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کس زمانے کے لوگ ہیں کہ مرد اور عورت ہاتھ نہ ملائیں. تو علامہ سیستانی نے کہا کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے، اور یہاں پر جو ہم خواتین سے ہاتھ نہیں ملا رہے تو ان کی ادب کی وجہ سے نہیں ملا رہے، کہ ہمارے یہاں احترام اتنا ہے خواتین کا کہ ان سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے. تو انہوں نے کہا ان کو بتائیں، وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں جب آپ ان کو کچھ بتاتے ہیں. ایک ڈاکٹر تھے وہاں پر، وہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، تو سارے جو لوگ تھے انگریز وہ سب حیران ہوتے تھے. وہ کہتے تھے آپ اپنے مذہب سے اتنے سیٹسفائیڈ ہیں، کیونکہ وہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں. ان کے گھروں میں جو ہمارے وہاں سب بہن بھائی رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں گھروں میں یہ خاندانی نظام نہیں ہے. اندرونی طور پہ سب تنہا ہیں، سب غموں کے بارے میں. زیادہ تر خودکشی کے کیس ہوتے ہیں کیونکہ تنہا ہے، صرف کماتے ہیں جا کے باہر اور اپنا کھا رہے ہیں، اور گھر کے اندر بعض اوقات اتنے بڑے بڑے گھر ہیں خالی پڑ، کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تنہا زندگی گزارتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ان لوگوں کے اندر اپنے مذہب کو لے کے سیٹسفیکشن نہیں، لیکن ہمارے اندر یہ سیٹسفیکشن ہے
اور یہ کس وقت ظاہر ہوتی ہے؟ جب آپ پہ کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر آپ کے اندر آپ دیکھیں کتنی مشکل ہو لیکن ایک دل کے کہیں کونے میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مذہب کی وجہ سے آپ کو تو یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بچوں کو ضرور بتائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں. یہ بچوں کو بتائیں کہ یہ احکام خدا ہیں، خدا کی طرف بات لی جائے گی. یہ نہ کہا کریں کہ فلاں مجتہد فلاں. آپ قرآن کھولیں گے سارے احکامات موجود ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بتائیں کہ یہ حکم خدا ہے. حکم خدا مطلب لازمی کرنا ہے. خدا جب حکم دیتا ہے نا قرآن میں، خدا حکم دے رہا ہے جھوٹ مت بولو، نماز قائم کرو. آپ کی رائے نہیں پوچھ رہا، آپ سے مشورہ نہیں لے رہا کہ آپ نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، آپ قرآن پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے. ٹھیک ہے، درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. صلی علی محمد وآل محمد. اب دیکھیے کتنے، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کب تک رو گے. تو ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو جو رونے سے روکتا ہے دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے. حضرت یعقوب کے بیٹے اسی لیے حضرت یعقوب کو رونے سے روکتے تھے کہ ظلم کرنے والے وہی تھے. جناب فاطمہ زہرا کو اسی لیے روکا جاتا تھا کہ ظلم کرنے والے وہی تھے. تو یہ جو آپ کا گریہ ہے نا، یہ گریہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے معصومین ہم سے چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ روتے رہیں گے ظالم کی پہچان باقی رہے گی. لوگ آپ سے پوچھتے رہیں گے کیوں رو رہے ہیں، آپ بتائیں گے وجہ کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں، ہمارا مولا مظلومیت کے عالم میں مارا گیا، ہم اس لیے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ گریہ کرتے رہیں، اور یہ تمنا ہے یہ گریہ باقاعدہ، آپ یقین کریں کہ ہمیں دعائیں ملتی ہیں معصومین کی جب ہم روتے ہیں. اور صرف ایک معصوم نہیں، ہر معصوم ہمیں دعا دیتا ہے. ہر معصوم ہمارے لیے پیغام چھوڑ کر گیا. امام رضا کہتے ہیں ایک آنسو اگر تمہاری آنکھ میں آ گیا مچھر کے پر کے برابر تو ہم جنت کی ضمانت دیتے ہیں. امام محمد باقر دعا دیتے، چھٹے معصوم دعا دیتے. اب بتائیے شہزادی کا عالم کیا ہوگا؟ شہزادی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ کو ایسے ہی بھیج دیتی ہوں گی؟ کیا وہ آپ کو دعا نہیں دیتی ہوں گی؟ آئیے کربلا چلے کہ جہاں آج محرم کی 3 تاریخ ہے. آپ کو بتاؤں عزاداروں کہ جناب زینب کا دل 2 مرتبہ دہلا. ایک شب عاشور، اور بی شب عاشور یہ عالم ہوا اس طرح سے دل ان کا دہلا کہ بے ہوش ہو گئی. امام حسین کو اطلاع دی گئی کہ جناب زینب بے ہوش ہو گئی. تو اس وقت امام تشریف لائے، بہن کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور دعا پڑھی. بہن نے آنکھیں کھولی، بھائی کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ بھیا کل کیا ہوگا. یعنی جناب زینب کے دل کی جو کیفیت تھی. پھر دوسرا موقع کون سا تھا کہ جب آپ کا دل دہلا؟ کہ جب حور نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اور امام نے اسے جملہ کہا. جب امام کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا تو خیموں وہ جو پیچھے کارواں تھا اس وہاں پہ رونے کی ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی. تو امام نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا مولا یہ شہزادی زینب رو رہی. تو کہا جاؤ زینب سے کہہ دو کہ گھبراؤ مت. اور ایک جملہ امام نے حور کو کہا کہ حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. اور حور نے جواب میں کیا کہا؟ مولا کہ میں تو فرزند رسول، میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتی. اب یہاں سے امام سمجھ گئے کہ اس کے دل میں احترام فاطمہ ہے. مطلب کیا؟ کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے. احترام فاطمہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو امام نے انہیں بھی آفر کر دیا، اور واقعی ان کے دلوں میں ایمان تھا، وہ آ بھی گئے. امام کے پیچھے انہوں نے نماز بھی پڑھی. اور اس کے بعد شب عاشور حور نے خواب میں دیکھا.
ایک کالے برقعے والی بیوی اس کو کہہ رہی ہے کہ حر تجھے جنت چاہیے یا دوزخ چاہیے؟ تو عزیزانو حر نے ظاہر ہے ہر مسلمان یہی جواب دیتا ہے، اس نے کہا مجھے جنت چاہیے۔ کہا لیکن تم تو دوزخ والوں کی طرف کھڑے ہو۔ کہا جنت والے کہاں ہیں؟ کہا وہ جو سامنے لشکر ہے وہ جنت والوں کا لشکر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اس قافلے کے سالار کی ماں ہوں۔ حضرتارو غربت بھی دیکھو، میرے مولا کی غربت، میری بیوی کی غربت بھی دیکھو۔ کہا میں اس قافلہ سالار کی ماں۔ حضرتارو پوری رات حر ٹہلتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ صبح ہوئی اور حر نے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ، میرے ہاتھ باندھ دو، مجھے غلام کی طرح، ایک گناہگار کی طرح حسین کی بارگاہ میں لے چلو۔ حر ایک گناہگار کی طرح، واقعی عزیزانو ایک گناہگار کی طرح امام کی بارگاہ میں آئے، اور امام اتنے کریم ہے کہ جب حر کو آتے دیکھا تو بار امام نے کرسی سے اٹھ کر استقبال کیا، کہا عباس دیکھو حر کا استقبال کرو، علی اکبر حر کا استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ عزیزانو حر نے پہنچ کر اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا، حسین نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور رونے لگے۔ کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو میرے پاس پانی تھا، لیکن آج جب تو مہمان بن کر آیا ہے میرے پاس پانی کا قطرہ نہیں کہ تیری مہمان نوازی کر سکتے۔ ابھی عزیزانو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فضہ دوڑی ہوئی آئی اور آ کر جناب زینب کا سلام حر کو پہنچا۔ حر خاک پہ گر کے پچھاڑے کھانے لگا، منہ پہ تماچے بہائے، اللہ اللہ یہ کون سا دن آ گیا، علی اور فاطمہ کی بیٹی ہم جیسے گناہگاروں کو سلام کہتے۔ بس عزیزانو شہادت کا بازار گرم ہوا۔ پہلے حر کا بیٹا میدان میں اترا، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑا، لیکن جب گرا نہ گھوڑے سے اور آواز دی، اپنے بابا کو آواز دی، تو حر بے قرار ہو کر دوڑا۔ باپ ہے لیکن کیا دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچ چکے، حسین پہنچ گئے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا حر کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا۔ یہ کہہ کے راوی کہتا ہے کہ گھوڑے سے اترے بغیر امام جھکے اور جوان کا لاشا اٹھا لیا۔ یعنی عاشور کی صبح میرے آقا کی طاقت کا یہ عالم تھا، لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا لاشیں اٹھا اٹھا کر زہرا کا لال اتنا تھک کر چور ہو گیا کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو عالم یہ ہو گیا کہ علی اکبر کے سینے سے سینہ ملا ہوا تھا اور پیر علی اکبر کے زمین پہ خط کرتے جا رہے تھے۔ خدا بند عالم آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، سیدہ آپ سے راضی ہو، جناب زینب آپ کی آوازوں کو قبول فرمائے، جناب زینب آپ کی آوازوں کو سننا پسند کرتی ہے۔ فرصہ دیے بغیر کوئی نہ اٹھے، کوئی یہاں سے خالی نہ جائے، ہمیں جناب سیدہ کی دعا لے کر جانا ہے۔ عزیزانو اب حر میدان میں آیا، زخمی ہوا، گھوڑے سے گرا، امام نے حر کا لاشا اٹھایا، گنج شہیدہ میں لا کر رکھا۔ اب خبر پھیلی، بیویوں میں خبر پھیلی، حر مارا گیا۔ بیویوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کیسے مارا گیا؟ مہمان کربلا، مہمان تھا نا، سب پوچھ رہے تھے ارے ہمارا مہمان کیسے مارا گیا، کتنا زخمی ہوا، کیسے گھوڑے سے گرا؟ کسی نے جناب زینب کو بتایا بی بی ایک تیر حر کی پیشانی میں لگا، حسین نے وہ تیر تو نکال دیا ہے لیکن خون نہیں رک رہا۔ عزیزانو جیسے ہی جناب زینب کو یہ معلوم ہوا، زینب نے سوچا ہوگا ارے کہیں ہماری محبت بدنام نہ ہو جائے۔ بی بی اپنے خیمے میں گئی، صندوق کھولا، اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، امام کو بھجوایا، یہ حسین سے کہہ دو حر کی پیشانی پر باندھ دے۔ امام نے وہ رومال حر کی پیشانی پر باندھا۔ میں کہوں گی میرے مولا آپ نے حر کے ایک زخم کو باندھ دیا، لیکن جب آپ زخموں سے چور چور کربلا پر آئیں گے تو فاطمہ آپ کے کس کس زخم کو باندھیں؟ بس عزیزانو مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک جملہ اور سن لو،
پرسہ ضرور دینا عزادارو۔ عزادارو حسین اپنے مہمان کے سرانے جب پہنچے ایسا ماتم کیا ان کے لاشے پہ جیسے اپنے عزیز کے لاشے پہ کیا جاتا ہے، لیکن عزاداروں وہ مہمان جب دنیا سے گیا اس کا سر حسین کے زانوں پر تھا۔ محسوس کرنا عزاداروں، محسوس کرنا ان مسائل کو، اس کا سر کہاں تھا؟ حسین کے زانوں پر تھا، لیکن جب مہمان کربلا زخموں سے چور چور زلجنا کی پشت سے زمین پر آیا تو کوئی نہیں تھا جو اس مہمان کربلا کے سر کو زانوں پر رکھتا۔ جنت سے فاطمہ زہرا، خیمے سے زینب دوڑتی ہوئی آئی، جناب فاطمہ نے اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لیا۔ فوج کی کثرت کے سبب زینب بھائی تک نہ پہنچ سکی۔ عزاداروں جب حر نے غش سے آنکھ کھولی تھی تو حسین کے چہرے انور پہ نظر پڑی، لیکن عزاداروں جب حسین نے غش سے آنکھ کھولی قاتل کو سینے پہ سوار دیکھا، ہاتھ میں خنجر نظر آیا اور بہن کو خاک پر پچھاڑے کھاتے دیکھا۔ عزاداروں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میرا مولا ذوق سے کبھی آنکھیں بند کرتا تھا، کبھی زخموں کی کثرت کے سبب کھول دیتا تھا، یہاں تک کہ زینب حسین کو دیکھتی رہی، حسین زینب کو دیکھتے رہے اور سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔